الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب نامہ اور کتاب ہیلو ہالینڈ مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستمبر 1956 ایک پنکھوں والا جہاز ایمسٹرڈیم کو اڑا جاتا ہے۔ KLM یعنی رائل ڈچ ایئر لائن کا سپر کانسٹیلیشن ہوائی جہاز پنکھ لگے تو اڑ جاؤں میں کی مانند اپنے پنکھوں کی مدد سے اڑتا جاتا ہے کہ ابھی جیٹ ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوئے۔ کراچی ایئرپورٹ سے اڑنے والے اس اڑن کھٹولے میں ایک 17 برس کا نوجوان جو ابھی باقاعدگی سے شیو نہیں کرتا اپنی نشست میں دبکا بیٹھا ہے اور غالباً ابھی اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو اترے تھے کہ اسے اپنی امی یاد آ رہی تھیں۔ اگرچہ اس کی امی نے اس کے لیے خصوصی طور پر دیسی روئی سے بھری ایک رضائی اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے تاکہ ان کے بیٹے کو انگلستان کی برفوں سے محفوظ رکھے، پر وہاں امی کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پراٹھے تو نہ ہوں گے، اور یہ خیال اسے پھر سے آبدیدہ کر دیتا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر اس کے ابا جی اور ماموں اسے چھوڑنے آئے تھے اور وہاں اسی پرواز سے سفر کرنے والے ایک سویٹ سے مولوی جی بھی تھے، تو انہوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ بچہ ہے ذرا اس کا دھیان رکھیے گا۔ حالانکہ ایک نوخیز بچے کو کسی مولوی جی کے سپرد کر دینا خطرے سے خالی نہیں ہوتا کہ کیا پتہ ان میں بھی علت مشائخ ہو، لیکن یہ مولوی جی نہایت معصوم اور سویٹ سے تھے جو انگلستان میں تبلیغ کرنے کی غرض سے گھر سے اور اپنی مسجد سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ سفر کے دوران کھلا کے انگریزی سے یکسر ناواقف تھے، کیونکہ ہم راستے میں جس کسی ایئرپورٹ پر اترے اور وہاں ہمیں کچھ امیگریشن فارم وغیرہ پر کرنے کے لیے تھما دیے گئے تو مولانا انہیں میری جانب کھسکا کر کہتے، لو بیٹا ان میں جو بھرنا ہے وہ میری طرف سے بھر دو۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ وہ دوران سفر بچے کا خیال رکھتے، بچہ ان کا خیال رکھتا رہا۔ جب میں نے پوچھا کہ مولوی انکل آپ کو انگریزی تو آتی نہیں، تو انگلستان میں قدم رنجہ فرما کر ان گورے کفار کو تبلیغ کیسے کریں گے، تو از حد معصومیت اور گہرے تیقن سے بولے، بیٹا اسلام کا نور جب ان کے سینوں میں روشن ہوگا تو وہ میری پنجابی اور اردو سب سمجھنے لگیں گے اللہ کے فضل سے۔ یہ وہ زمانے تھے جب مذہب کی ترویج اسی نوعیت کے معصوم جذبے کرتے تھے۔ درویش اور صوفیانہ عجز سے لوگ متاثر ہو کر اسلام کے پرامن پیغام کو صدقے دل سے قبول کر لیتے تھے۔ مذہب کو وہ خنجر نہ بنایا گیا تھا جو ہر اختلاف کرنے والے شخص کے سینے میں بے دریغ گھوم دیا جاتا تھا۔ آج کے فضائی مسافر یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان دنوں ہوائی جہاز یوں لاہور سے اڑ کر سیدھے نیو یارک یا ٹورنٹو میں نہیں جا اترتے تھے۔ وہ تو دو چار گام چلنے بلکہ اڑنے کے بعد ہانپنے لگتے تھے کہ ان کے پیٹ میں جمع شدہ پٹرول کا ذخیرہ 2-4 گام کے بعد ہی ہچکیاں لینے لگتا تھا کہ دم آخر آن پہنچا۔ چنانچہ کراچی سے اڑتے ہی ہمارا جہاز تہران ایئرپورٹ پر جا سرنگوں ہوا اور وہاں سے اس کے پیٹ کی پٹرول سے پوجا کی گئی۔ وہاں سے مائل پرواز ہوا تو ہم نصف شب کے قریب قاہرہ کے شہر کی روشنیوں کے قریب ہوتے پھر سے اترنے لگے۔ ان دنوں جمال عبد الناصر کی ہر دل عزیزی عروج پر تھی۔ شاہ فاروق کو مذول کر کے دہیمہ جنرل نجیب اقتدار میں آیا اور پھر کرنل ناصر کی شعلہ بیان اور عرب قومیت کی عزت نفس نے غلبہ
حاصل کر لیا۔ لکشمی مینشن کے بچہ کراؤڈ میں سعادت حسن منٹو کے بعد اگر کوئی ہیرو تھا تو وہ ناصر تھا، اور ہم اسے ہمیشہ مصری لہجے میں جمال کی بجائے گمال کہتے۔ قاہرہ میں تقریباً 3 گھنٹے کا پڑاؤ تھا۔ ڈچ ایئر لائن کی جانب سے ہمیں ایئرپورٹ سے باہر منتظر ایک کوچ میں سوار کیا گیا، اور یہ کوچ قاہرہ کی رات کے اندھیاروں میں بھٹکتی دریائے نیل کے کسی پل پر سے گزرتی کسی عجیب سی مخدوشی گلی میں جا رکی کہ جہاں ہمارے لیے کسی ریستوران میں ڈنر کا انتظام تھا۔ وہ کوئی اور نصف صدی پیشتر کے کسی قصے کو زندہ کرنا آسان کام نہیں۔ زمانے اور معاملات آپس میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی علی بابا 40 چور نوعیت کا ریستوران نائٹ کلب تھا، جس کے ویٹر سرخ پھندے والے ترکی ٹوپیاں اوڑھے حبیبی حبیبی کرتے پھرتے تھے، اور نائٹ کلب میں سب سے نمایاں گمال عبد الناصر کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی، اور وہ ان دنوں ہمارا حبیبی تھا۔ میں تو یہ فراموش کر چکا ہوں کہ وہاں ہم نے کس نوعیت کی خوراک تناول فرمائی اور اس میں مصری ذائقے کیسے تھے۔ البتہ یہ اب تک یاد ہے کہ معصوم مولوی جی مسلسل لا حول پڑھ رہے تھے۔ یا حی یا قیوم، آج تک کے لیے اتنے کافی ہے، شکریہ۔